الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ رواہ مسلم. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، جمعہ سے قبل آپ نے اذان سنی، اور ہر نماز کے وقت تو یہ اذان ہوتی ہے. مؤذن اس میں ایک جملہ کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ کس کامیابی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے؟ یہ وہ کامیابی ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو دوبارہ چھینی نہیں جا سکتی، اور اگر انسان کو نہ ملے تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کامیابی اور ناکامی، اس کے تعلق سے آپ خود غور کیجئے کہ اگر کوئی بچہ SSC میں یا اس کے بعد کے آگے کے مراحل میں ناکام ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ چانس ملتا ہے، موقع ملتا ہے، محنت کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. یا آپ اگر اپنے بزنس میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، محنت کیجئے، اس کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی، سکسیس مل جاتی ہے. لیکن کیا آخرت میں ایسا ہوگا کہ جو شخص وہاں ناکام ہو گیا اسے دوبارہ موقع ملے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کامیاب ہو جائے؟ نہیں، ایک موقع ہمیں دیا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس نہیں ہے. وہاں جہنمی کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ ہمیں دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع اور دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکے. تو اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا. جو دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کے لیے چانس ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت جانیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امیر زادے تھے، کامیاب لوگ تھے، لیکن ان کی نسلیں ان کامیابی کو نہیں قائم رکھ سکیں. آپ دیکھیے ہندوستان کے پر حکومت کرنے والے بڑے بڑے خاندان آئے، چلے گئے، آج ان کی نسلیں فقیری کی زندگی گزار رہی ہیں. یہ ناکامی ہے، کامیابی کے بعد اس کے پر تسلسل نہیں برقرار رکھا جا سکا. تو مؤذن جب آواز دیتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ وہ کامیابی ہے کہ ایک مرتبہ مل گئی تو اس کے بعد آپ کو کبھی ناکام ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ نہیں ملی تو آپ کتنا سر پٹک لیجئے، آپ کو دوبارہ کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی سے اللہ کہے گا کہ اگر دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں دے دی جائے اور اس کے بعد تو جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے، کیا اس کے لیے تیار ہے؟ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ دنیا فنا ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں کہاں سے کماؤں گا. اگر یہاں پر ایک آدمی پوری زندگی لگاتے تو پورا ممبئی خرید نہیں سکتا ہے.
وہاں پوری دنیا کو خریدنے اور اسے فدیے کے طور کے پر اپنی جان کو چھڑانے کے لیے دینا ہوگا، وہ فوراً تیار ہوگا۔ جہنم کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، انسان یہ نہیں سوچے گا کہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، میرا ڈیمانڈ کیا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ اس عذاب سے مجھے نجات کیسے پانا ہے، اور یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج اگر ایک گھر کے اندر ایک آدمی کماتا ہے، پورا گھر کھاتا ہے، پوری فیملی اس کے ذریعے سے فیضیاب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید نے اس ضمن میں صاف کہا، قوا انفسکم، ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اپنے اہل خانہ جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے وہاں تک اس کے پر یہ عائد ہوتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر رمضان المبارک یا اس طرح کے دیگر مواقع جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشنے کے لیے عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو ہم بد نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ جان لیجئے گا کہ اگر یہ ناکامی ہمارا مقدر بنی تو دوبارہ کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی ہے، دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت جانیے۔ یہ مت سوچئے کہ آگے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی جوانی ہے یا تو ابھی زندگی کے اندر کافی طاقت توانائی ہے، نہیں، زندگی کس موقع پر جا کر ساتھ چھوڑتی ہے اور کس موقع پر جا کر موت کا پیغام لاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف بوڑھے ہی مرتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی کی موت کی کگار کے پر جاتے ہیں، لیکن جوان کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، یہ کس موقع پر آ کر اپنا پیغام سنا دے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کامیابی کا تذکرہ کر رہا ہے جو حقیقت میں انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے جس کے لیے قرآن نازل کیا، جس کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا، اور دنیا میں دروس کے، خطبات کے، دعات کے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے جو جو ذرائع ہیں سب اسی کے لیے ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اب یہاں قرآن مجید نے جس تناظر کے اندر یہاں فوز عظیم کا تذکرہ کیا، یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے، یعنی اسے جہنم کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ بہت سارے اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسے بہت ساری روایت ہے، اور آخر میں ان کے ایمان کی بنیاد پر بہرحال جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخری جنتی جس کے تعلق سے مسلم کی طویل روایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالے گا، وہ کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہوگا، اس کے بعد اسے نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ تو جس طرح پودا پنپنا شروع ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس طرح یہ بڑھنے لگے گا، اس کے جسم کے پر تازگی آ جائے گی، اور اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا، اس کے دروازے سے جھانکے گا تو دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ سے کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، میں اس میں کیسے جاؤں؟ تب اللہ کہے گا کہ کیا تو اس بات کے پر راضی ہے کہ تجھے دنیا کے 10 پٹ یا دنیا کے بادشاہ کو جتنی زمین عنایت کی جاتی ہے اس کے 10 پٹ زمین تجھے جنت میں دی جائے؟ کہا کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں۔ اب ایک آدمی کے لیے جہنم سے نجات پانے کے بعد جنت کا داخلہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، وہ فوراً تیار ہوگا، اللہ میں اس بات کے پر راضی ہوں۔ اللہ اسے اتنی بڑی جگہ جنت کے اندر عطا کرے گا، یہ آخری جنتی ہوگا۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس روایت کو پیش کیا، بہت طویل روایت ہے۔ آخری جنتی، سوچئے اس کے بعد جنتیوں کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ نے جنت کے 100 درجات بنا کر رکھے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ فردوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام سے کہا کرتے تھے، اور اصحاب کرام کے توسط سے یہ پیغام امت محمدیہ کے ہر فرد تک پہنچایا گیا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک مثال ہے
کہ ایک استاد اگر اس کی کلاس کے اندر 100 بچے ہیں، وہ 100 کے 100 بچوں کو کہتا ہے کہ ہر کسی کو فرسٹ آنا ہے۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ سارے بچے فرسٹ آ جائیں، لیکن سوچئے اگر سارے کے سارے بچے فرسٹ آنے کے لیے کوشش کریں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہر کسی کی مارکس انتہائی بہتر ہوگی، کوششیں شاندار ہوگی، اس لیے کہ وہ فرسٹ آنے کے لیے، کلاس میں پہلا آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کی محنت اسی انداز کی ہوگی، اسی معیار کی ہوگی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس معیار تک پہنچنے والے کچھ لوگ ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہر کسی نے پہلا آنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری بات ان لوگوں کی کامیابی کا معیار بلند ہوگا، اس لیے کہ محنت جب پہلا آنے کے لیے کی گئی ہے تو یقینی بات ہے کہ اسی اعتبار سے ان لوگوں نے مارکس حاصل کی اور زیادہ سے زیادہ بہتر درجات کو حاصل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسلمانوں کو کہا، یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے، بلکہ کوشش کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر مقام عطا کرے، اس معیار کی کوششیں ہونا چاہیے۔ ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات یا دیگر نیکیاں اس انداز کی ہو، اخلاص کا عالم یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شاخ باہر نکلی ہوئی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس نے کہا یہ شاخ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، چنانچہ اس نے کاٹ دیا کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی نیکیوں میں یہی ایک نیکی تھی، نامہ اعمال میں اور نیکیاں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی ایک عمل کی بنیاد کے پر بخش دیا اور جنت دی۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے عنایت کرے۔ ہم ڈیسائیڈ کرنے والے، فیصلہ کرنے والے کون ہوتے کس کو ملے کس کو نہ ملے؟ بلکہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت جس نے اپنی پوری زندگی زناکاری اور بدکاری کے اندر گزاری، وہ راستے سے جا رہی تھی، پیاس کا عالم تھا، شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، ایک جگہ کنواں ملا، وہاں اس نے پانی پیا اور اسی جگہ دیکھا کہ کتا پانی سے پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے اپنے چرمی جو موزہ تھا اس کے اندر پانی بھرا اور اس مخلوق کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کے پر نظر انداز کر دیا، سارے گناہوں کو بخش دیا، اور اس ایک عمل کی بنیاد پر جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کو جنت عنایت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم کون ہوتے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ آج ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ذرا نیکی کرنے لگ جائیں تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں جن کو نیکی کی توفیق اتنی نہیں، یا اگر ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو جن لوگوں کے پاس علموں کی کمی ہے اب انہیں حقیر گردانے لگتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہ ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اتنا کافی ہے۔ یعنی اگر اس کے نامہ اعمال میں یا اس کے اخلاق و کردار کے اندر کوئی اور برائی نہ ہو، یہی ایک برائی اگر اس کے اندر ہے تو اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اسلام در اصل بہت عظیم دین ہے۔ یہاں وہ چیزیں نہیں ملے گی جو آپ کو اغیار کے اندر ملے گی۔ یہاں عزت نفسوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں آپس کے جو تعصب ہوتے ہیں برادری کے نام کے پر، علاقائیت کی بنیاد پر، ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو کہ جاہلیت کے اندر تھی، برادری کے نام کے پر، قبائلی عصبیت کی بنیاد کے پر، رنگ روپ کی بنیاد کے پر، موضوع تحت قدمیہ، آج میں اسے اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ تو یہ ہر کسی کی ذمہ داری۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ہر کسی کو اس واقعے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جاءتنی مسکینہ تحمل ابنتین لہا، ایک بیکارن، اللہ کی جنت کن لوگوں کو مل جائے کہاں نہیں جا سکتا۔ یہ مت سمجھیے کہ بہت عبادت گزار پارسا لوگوں کو ہی ملے گی اور جو اس سے نیچے لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے والی۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ کسے عطا کرے وہ بہتر جانتا ہے، وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
تو ہمیں اللہ کی بخشش کے بہانوں کو تلاش کرنا چاہیے، نیکیوں کے ہر عمل کو ہمارے لیے اہمیت دینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ نیکی معمولی ہوتی ہے تو بڑی ہوتی ہے، کون سی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر اور چھوٹی مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، گرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ تو ایک مسکینہ مانگنے والی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر صرف 3 کھجور تھی۔ ایثار اور ہمدردی، یہی دراصل اسلامی معاشرے کی شان ہے، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ اصل اسلامی معاشرے کا امتیاز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ 3 کھجوریں میری ضرورت کے کام آئے گی، نہیں، اٹھایا اور تینوں کے تینوں کھجور اس مانگنے والی عورت کو دے دیا۔ اب اس ماں نے جو مانگنے کے لیے آئی تھی، ایک ایک کھجور اپنی بچیوں کو دی اور ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کھجور کو اپنی طرف اٹھایا، دونوں بچیاں اتنی شدید بھوکی تھیں کہ فوری طور کے پر اپنی کھجور کھائی، اور ماں جس کھجور کو کھانا چاہتی تھی اس کو بھی مانگ بیٹھی۔ اب بچیوں کو کیا پتہ، معصوم تھی، کہ ماں کو بھی بھوک کی ضرورت ہے، وہ بھی بھوکی ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ نے ممتا کا جو جذبہ رکھا ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس بھوکی ماں نے اپنی بھوک کے پر اپنی بچیوں کی بھوک کو ترجیح دی، اور اس ایک کھجور کو فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تاكلها، وہ ایک کھجور جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی، وہ بھی بھوکی تھی، اسے 2 ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا اور آدھا آدھا اپنی بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاعجبنی شانها، اس کا یہ عمل دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گئی، حیرت میں ڈال دیا کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ جب یہ چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد میں نے اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، کہ یقیناً اللہ نے اس عمل کی بنیاد کے پر اس عورت کے لیے جنت کو واجب کرا دیا ہے یا اسے جہنم سے نجات دے دی ہے۔ سوچئے کہ اس ماں نے جو ایک کھجور اپنی دونوں بچیوں کے درمیان آدھی آدھی کر کے تقسیم کیا تھا، بانٹا تھا، وہ اس کی تو تھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صدقہ دیا تھا۔ اس صدقہ دی ہوئی کھجور کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کھجور اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا یا اسے جہنم سے نجات دے دی۔ یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کھجور کے 2 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تمہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے، اللہ اس کی بنیاد کے پر بھی آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو جہنم سے نجات کا ذریعہ تھی۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جہنم سے نجات پانے میں یا ہماری کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تذکرہ کیا کہ جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا، بڑی سخت دل عورت تھی، حالانکہ عبادت کرنے والی تھی۔ اس نے ایک بلی کو پکڑا، اسے تکلیف دے رہی تھی، باندھ دیا اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ جا کر اپنی غذا حاصل کر سکے، اپنا پیٹ بھر سکے، اور اسی حالت کے اندر اس بلی کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ نے اس کی نیکیوں کو، اس کے تقوی کو، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا، اس ایک عمل کی بنیاد کے پر اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہنم سے نجات کے ذرائع کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی طرف بھی توجہ دی جائے جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری بہت ساری نیکیاں کسی ایک گناہ کے مقابلے میں حقیر ہو جاتی ہیں،
کم پڑ جاتی ہیں. جیسا کہ وہ عبادت گزار عورت جس کے پاس نیکیاں بہت تھی، تہجد گزار تھی، عبادت کرنے والی تھی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بلی کو ظلم کرنے کی بنیاد پر اور اسے باندھ کر رکھنے کی بنیاد کے پر موت آ گئی. اللہ نے اس بنیاد کے پر اس کو جہنم میں داخل کیا. تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی ایک عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو کوئی ایک عمل ہمیں جہنم میں پہنچانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہمیں اس کے پر خصوصی توجہ دینا ہے. خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مفلس، مسلم کی روایت، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے کیا کہا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد فضولیات، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، زور کے اندر ساری چیزیں شامل ہے، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، روزے کے منافی سارے اعمال، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے. روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، دراصل یہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو سنوارنے کا نام ہے. کوئی بھوکا پیاسا رہ کر تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ متقی اس وقت بنیں گے، تقویٰ کے معیار کو اس وقت حاصل کریں گے جب آپ کے اخلاق اور کردار صحیح ہوں گے. روزے کا مقصود قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. ہم ایک مثال دیتا ہوں، اکثر میں گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ہماری گاڑیوں کے اندر بریک ہوتا ہے. اگر یہ بریک ہٹا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ حادثات واقع ہوں گے. گاڑی جہاں رکنا چاہیے رکے گی نہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. تو تقویٰ یوں سمجھ لیجئے انسانی زندگی کا بریک ہے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو آپ کو شرک سے روکے گا، آپ کو بدعت سے روکے گا، آپ کو مختلف قسموں کے جرائم سے روکے گا، آپ کو غیبتوں سے روکے گا، چغلیوں سے روکے گا، بہت سارے ظلم اور زیادتیوں سے روکے گا. لیکن اگر یہ بریک کام کرنا بند کر چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو پھر آپ سب کریں گے، اس لیے کہ بریک فیل ہو چکا ہے. اور جس طرح گاڑی کا بریک فیل ہونے کے بعد وہ بہت سارے حادثات واقع ہو جاتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، ایسے ہی انسانی زندگی میں تقویٰ کا بریک فیل ہونے کے بعد بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کے پر قابو رکھے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے. سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جو جتنے بڑے گناہ سے بچے گا اتنا بڑا متقی ہوگا. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا شرک سے بچنا سب سے ضروری ہے. اگر کوئی شرک سے نہیں بچتا ہے تو متقی نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار کے تعلق سے کیا کہا؟ ترمذی کی 5 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا اس روایت کے اندر. پہلی چیز آپ نے کیا بیان فرمائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو عبادت گزار بننا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. اب وہ حدیث مفلس دیکھیے، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِيكَ الشَّتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. کسی کو گالی دیا ہوگا، آج آسان ہو گیا، گالی دینا بڑا آسان ہے. اور یہاں افسوسناک بات یہ، گالیاں عورتوں کے پر ہی بنائی گئی. کسی کو باپ کے نام کے پر، بھائی کے نام کے پر نہیں گالی دی جاتی ہے، ہمیشہ ماں اور بہن کے نام پر جسے اسلام نے عزت عطا کی، ہم گالیوں کے ذریعے انہی کو پامال کرتے ہیں. گالی دی ہوگی، بہتان تراشی کی ہوگی، غیبت، چغل خوری، جو آتا ہے صاحب. کسی کے پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا. یہ سارے مظلومین جنہیں دنیا کے اندر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انصاف نہیں ملا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اور ایک طرف یہ اپنے نماز اور روزوں کی نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ کے ہاں بے لاگ انصاف ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں لے کر جتنا ظلم ان لوگوں پر کیا گیا ہے اتنی نیکیاں اسے عطا کر دی جائے گی. دھیرے دھیرے مظلومین کی قطار کم ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور مظلومین ابھی باقی ہوں گے. اب اللہ بے لاگ انصاف کرتے ہوئے ان لوگوں کو جتنا ان کے گناہوں کی بنیاد کے پر سزا ملنی چاہیے تھی، ان سزاؤں کو لے کر اس ظالم کے پر جس نے نماز اور روزے کی نیکیاں لائی تھی لاد دے گا. کہا کہ اب وہ چیز تجھے بھگتنا ہے،
اور اس کے بعد اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سوچئے، نماز، روزے اور اس طرح کی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہے۔ یہ چند جھلکیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کچھ باتیں میں آپ کو بیان کروں، جہنم سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ جہنم آج ہمارے نزدیک پیاس بڑی اہمیت رکھتی ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ جہنمیوں کو پانی کیسا دیا جائے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، سورہ ابراہیم میں ماء صدید دیا جائے گا۔ یہ صدید کیا ہے؟ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا وَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جب جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، سزا دینے کے بعد ان کے جسم کی غلاظتیں، گندگیاں، ان کے زخموں سے نکلنے والے مواد یہ جہنم کی تہ میں جمع ہوں گے، یہی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان اگر صرف سوچ لے تو روح کانپ جائے۔ کیا ہم اس جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، جہاں کا ایک لمحہ انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، جس میں سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی ابو طالب، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی، یغلی منہما دماغہ، جس کی بنیاد کے پر دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج مجھے سب سے شدید خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ قیامت کے دن کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ایک لمحہ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اسے باہر نکالا جائے، دنیا کی ساری لذتیں، ساری خوشیاں بلا دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عظیم کامیابی کون ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور یہی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگر یہ روزہ، یہ عبادت ہے، اگر ہمیں جہنم سے بچا لے جاتی ہے، سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب لوگوں میں ہیں۔ لیکن اگر یہ نیکیاں ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا پاتی، سمجھ لیجئے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان رمضان کی عبادتوں کے ذریعے ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکے۔ ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھ جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں تیری رحمت، تیری مغفرت کی طرف لے کر جائیں، اور اس کے بدلے میں تیری جنت ہمارا مقدر بن سکے۔ پروردگار جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے پرکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔